أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اور نئی ویڈیو نیا سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کا جو ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 13. اس سے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ بھی سبق نمبر 13 ہی تھا، لیکن اس کا حصہ اول جو ہم نے وہ پڑھا تھا ادغام، کہ ادغام کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، میم ساکن اور تنوین. پہلی بات تو ہم نے ادغام پڑھا تھا اور میم اور ساکن پڑھا تھا. یہ جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. اسی کا ہی آج جو باقیہ حصہ ہے، حصہ دوم، وہ ہم پڑھنے لگے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے کہ ادغام کی اقسام کتنی ہیں. ادغام کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ ادغام کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین. ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہیں. اب ہم آگے ایک ایک کو لے کے پڑھتے ہیں کہ یہ آیا ان کے اندر کن حروف کو دیکھ کے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ادغام مثلین ہے، متجانسین ہے یا پھر متقاربین ہے. نمبر 1 پہلی قسم ہے ادغام مثلین. 2 حروف ایک طرح کے اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے ساکن کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام مثلین کہتے ہیں. ان تینوں ایگزامپلس میں ان تینوں اقسام میں ایک چیز تو سیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پہلا حرف ساکن ہوگا اور دوسرا متحرک ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ان کے کنڈیشنز ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے. یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 2 حروف ایک طرح کے، مطلب اگر با ہے تو دونوں با ہونے چاہیے، پہلا با بھی ساکن ہونا چاہیے اور دوسرا متحرک ہونا چاہیے. اگر تا ہے تو دونوں تا ہی ہونے چاہیے، مطلب 2 ایک جیسے حرف ہو، 2 تا ہو، 2 با ہو، 2 سا، مطلب اس طرح کے ایک جیسے دونوں حروف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو تب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادغام مثلین ہو رہا ہے. جیسے کہ ادھر ہماری اگزامپل لکھی ہوئی ہے کلکم، یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ لام دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، 2 لام اکٹھے ہو گئے ہیں اور پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. تو یہاں پہ متحرک مطلب یہ حرکت ہے اس کے اوپر، تو لہذا ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ہم داخل کر دیں، کلکم. ٹھیک ہو گیا، یہ 2 حروف ایک جیسے داخل ہو گئے. اسی طرح یہ زال ہے، یہ بھی ایک جیسے ہیں، دال ہے، یہ بھی ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ واؤ ہے، بابا، یہ اس طرح. ٹھیک ہے، چلیں اگلی جو ہماری سیکنڈ قسم ہے وہ ہے ادغام متجانسین، کہ 2 حروف ایک مخرج کے اس طرح ادا ہو کہ ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پھر پہلے ساکن کو دوسرے متحرک میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام متجانسین کہتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ 2 حروف ایک مخرج کے، مخرج کیسے کہتے ہیں؟ مخرج کا معنی ہے کہ نکلنا کسی جگہ سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری جو فرسٹ ویڈیوز ہے اس چینل پہ، اس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ آیا الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با، تا، یہ اگر کسی کو یاد ہو حروف ہجا، اس کا ہم نے مکمل پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق 2 حروف اس طرح کے ہو، بے شک وہ لفظ مختلف ہیں، جیسے کوئی با میم ہو سکتا ہے، دال تا ہو سکتا ہے، زال زوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو مخارج ہے پیچھے ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ہونا چاہیے.
تو جیسے کہ لفظ ہے ہمارے سامنے قد تبشنا. کیا لفظ ہے؟ قد تبشنا. یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قد تبشنا، قد تبشنا. دال اور تا آگے ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. اب ان کے مخارج کس طرح کے ہیں دال اور تا کے، یہاں یا دال و تا کے، یہاں سے دیکھتے ہیں ہم. زبان کا سیرا سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے، اور زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کی ڈیفینیشنز یعنی کہ ان کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ادغام متجانسین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری اگزامپل ہے ادغام متقاربین. دو حروف قریب المخرج کے اس طرح جمع ہو کہ ان میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو اس طرح کی کنڈیشن میں ادغام متقاربین ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قریب المخرج یعنی کہ سیم نہیں ہوں گے، سیم ڈیفینیشن نہیں ہوگی لیکن قریب قریب. مگر اگر مثلاً اگر گلے حلق کے پہلے حصے سے کوئی لفظ ادا ہو رہا ہے تو دوسرے حلق سے وہ حصے سے وہ دوسرا حرف ادا ہو رہا ہو، تو قریب قریب ہو گیا نا. حلق کے پہلے حصے سے ایک لفظ ہو رہا ہے اور حلق کے دوسرے حصے سے دوسرا لفظ ادا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ قریب قریب ہے. اگر دانتوں کی بات کریں گے تو دانتوں کے کنارے سے اگر کوئی ایک لفظ ہو رہا ہے تو دوسرا حرف جو ہے وہ دانتوں کی جڑ سے ہو رہا ہوگا، تو اس طرح جو قریب المخرج ہوتے ہیں. اب یہ جیسے کہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کل ربی میں ادغام متقاربین ہو رہا ہے کیونکہ دو حروف قریب المخرج کے لام اور را اس طرح جمع ہوئے ہیں کہ پہلا جو لام و ساکن ہے دوسرا حرف جو را و متحرک ہے، لہٰذا ہم لام ساکن کو را متحرک میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام متقاربین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے انہوں نے اس کی پوری جو ہے وہ تختی دی ہوئی ہے، ہمیں پتہ لگ جائے. اس میں ادغام مثلین ہو رہا ہے، اس میں بھی ادغام مثلین ہو رہا ہے، اس میں بھی. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ متقاربین ہو گیا، متجانسین. اور اس میں بھی ہا تا یہ بھی متجانسین. دال زوا اس میں بھی متجانسین. دال تا. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے جو یہ ساری انہوں نے آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو ہماری کل کی جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی مدات پہ، کہ جو مد کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ کیسے لگ سکتا ہے کہ یہ کون سا مد ہے، یہ کون سا مد ہے. انشاءاللہ یہ ہماری جو کل کی ویڈیو ہے اس میں ہم پوری ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. مدات بھی بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے. تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کچھ کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. ویڈیو اچھی لگے آگے شیئر کر دیا کریں. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.